الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم فقال المرء مع من أحب متفق علیہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے دریافت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جن جیسے وہ اعمال نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیک لوگوں جتنا عمل تو کرنا ہر بندے کے بس میں نہیں ہے، لیکن اللہ کے نیک بندوں سے محبت رکھنی چاہیے۔ نیک اللہ کے بندے کون ہیں؟ جن کے بارے میں قرآن نے گواہی دے دی، ان سے زیادہ نیک کون ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام ہیں، انبیاء علیہم السلام ہیں، تو ان کے ساتھ محبت کرنا قیامت کے دن ان کے ساتھ شامل ہونے میں معاون اور مددگار ہوگا انشاءاللہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رجلا قال یا رسول اللہ متی الساعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ قال ویلک وما اعدت لها، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے، تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ یہ تو پوچھ رہا ہے قیامت کب آئے گی، تو اس کے لیے تیاری کتنی کر رکھی ہے؟ قال ما عدت لها الا انی احب اللہ ورسولہ، تو وہ کہنے لگا اللہ کے نبی کوئی تیاری تو خاص نہیں ہے، البتہ ایک بات میرے اندر ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بے انتہا کرتا ہوں۔ قال انت مع من احببت، تو آپ نے فرمایا تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تیری محبت ہے۔ تو قال انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فما رأیت المسلمین فرحوا بشیء بعد الاسلام فرحهم بها، انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کو کبھی اتنا خوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا اسلام قبول کرنے کے بعد سے، کیونکہ اسلام قبول کرنے کے بعد تو مشکلات ہی مشکلات تھیں، تکالیف ہی تکالیف تھیں، پریشانیوں پہ پریشانیاں تھیں۔ تو آج اس بات سے سب سے زیادہ مسلمان خوش ہوئے کہ بھائی ہم تو اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں، تو کل قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ رسول کے ساتھ ہوں گے۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانیں، ان پر عمل کریں۔ اس لیے کہ صرف محبت کا دعویٰ کرنا کامیابی نہیں ہے، محبت کے دعوے کے مطابق عمل کر کے دکھانا کامیابی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی توفیق بخشے کہ ہم اللہ رسول سے محبت کرنے والوں میں سے ہو جائیں، اور ان میں سے ہو جائیں کہ جن کی محبت کو اللہ اور اس کے رسول قبول بھی کر لیں۔ یہ نہ ہو کہ یہاں محبت کے دعوے کرتے رہیں اور کل وہ محبت ہی رد کر دی جائے، تو اس محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر اللہ عمل کرنے کی توفیق دے دے، تاکہ اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنا دیدار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔